السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اسلامی مہینے شوال المکرم کے بارے میں بتائیں گے۔ اس میں کون کون سی عبادت کرنے کا اجر ہے اور کیا فضیلت ہے۔ شوال المکرم اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے جو بڑا بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے۔ اہل عرب سیر و شکار کرنے کی غرض سے اس مہینے میں اپنے گھروں سے باہر جایا کرتے تھے اور اپنی اونٹنیوں کو تیز دوڑاتے تھے۔ اس تیزی کے باعث بعض مرتبہ اونٹنیاں اپنی دم اٹھا لیا کرتی تھیں، چنانچہ اسی نسبت سے اس مہینے کو شوال کا نام دیا گیا۔ تاریخ اسلام میں عید الفطر کی سب سے پہلی باجماعت نماز یکم شوال المکرم 2 ہجری کو ہوئی۔ ماہ شوال میں حضرت عبداللہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی اسی مہینے میں وفات پائی۔ مشہور اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کا انتقال بھی شوال کے مہینے میں ہی ہوا۔ مشہور بزرگ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال بھی شوال کے مہینے میں ہوا۔ شوال المکرم کا چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھنا بہت فائدہ، اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ھذا الشہر اول شہر من اشہر الحج فارزقنا بحرمت الحج والفتح والنفع اللہم صحب داننا من اسقام وفقنا زیارت بیتک الحرام والانام یا ارحم الراحمین۔ عید الفطر کا دن بڑی برکتوں والا دن ہے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن جنت پیدا فرمائی اور اسی دن عرش پر طوبہ درخت لگایا۔ اسی دن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے لیے منتخب فرمایا اور اسی دن فرعون کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں پیش ہونے والے جادوگروں نے توبہ کر کے مغفرت و بخشش حاصل کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے اور لوگ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر توجہ فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم نے میرے لیے روزے رکھے، میرے لیے نمازیں پڑھیں، اب تم اپنے گھروں کو اس حال میں جاؤ کہ تم بخش دیے گئے ہو۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان ہر عید پر نوحہ زاری کرتا ہے اور تمام شیطان اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں، اے آقا، آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو زمین پر اترتے ہیں اور وہ گلی کوچوں اور راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں، جسے جن اور انسان کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اپنے پروردگار کی طرف آؤ، وہ تمہیں عطائے عظیم دے گا اور تمہارے بہت بڑے گناہ معاف فرمائے گا۔ اور جب لوگ عید گاہوں میں آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، مزدوری کا بدلہ کیا ہے جب وہ اپنا کام مکمل کر لے؟ فرشتے کہتے ہیں، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اسے پورا اجر دیا جائے۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان لوگوں کے لیے اپنی بخشش اور رضا کو ان کا اجر بنایا ہے۔ عید کا دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اپنی عیدوں کو تکبیروں سے زینت بخشو۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھی اور مسلمان مردوں کی روحوں کو اس کا ثواب ہدیہ کیا تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ 6 روزے۔ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، مگر یکم شوال کے دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے، اس لیے شوال کی 2 تاریخ سے شروع کرے۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو اس نے گویا ہمیشہ روزہ رکھا۔ 2 رکعت نفل، جو کوئی عید کے دن 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ ماعون اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کو صدقہ فطر کا ثواب حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام عید الفطر کے دن جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے عید گاہ تشریف نہ لے جاتے اور آپ تاک کھجوریں تناول فرماتے۔ 1 شوال، جو کوئی شوال کی 1 تاریخ کو نماز ظہر کے بعد 8 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ سبحان اللہ، 70 مرتبہ استغفار اور 70 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، تو بفضل باری تعالیٰ اس عمل کی برکت سے 70 حاجات دنیاوی اور 70 حاجات اخروی پوری ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خصوصی فضل و کرم اور رحمت نازل فرمائے گا۔ 4 رکعت نفل، جو کوئی 1 شوال کی شب نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ 2 رکعت کر کے پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھے، پھر جب نماز مکمل کر کے فارغ ہو جائے تو 70 مرتبہ کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کی معافی عطا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو توبہ قبول فرمائے گا اور اس کو نیکی کے کاموں کے کرنے کی توفیق بخشے گا۔ جہنم سے خلاصی، جو کوئی 1 شوال کو نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور پھر نماز کی ادائیگی کے بعد نہایت توجہ یکسوئی سے 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے دروازے بند ہوں گے اور جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں کی درخواست۔